اچھا جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جو شرطیں سابقہ مسئلے میں بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے تیسری شرط کے بارے میں شک کرے، یعنی اسے شک ہو کہ جماعت کی نماز صحیح تھی یا نہیں، تو اس پر اذان اور اقامت ساقط ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری اور پانچویں شرائط میں سے کسی ایک کے بارے میں شک کرے تو بہتر ہے کہ اذان اور اقامت کہے، البتہ اگر جماعت ہو تو ضروری ہے کہ رجاء کی نیت سے کہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر تو آپ کو شک پڑ رہا ہے تو پھر آپ اذان اور اقامت کہہ لیں، اور مطلب ساقط ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ نماز صحیح ہے نہیں صحیح، تب ساقط ہے۔ لیکن اگر آپ کو مطلب دوسری اور پانچویں شرط، یعنی آپ کو یہ ہے کہ پتہ نہیں اقامت کہی جا چکی ہے یا نہیں، یا پھر کہ نماز جماعت ادا ہو یا نہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اقامت اور اذان یا اقامت کہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی اذان اور جو اعلان یا جماعت کی نماز کے لیے کہی جائے سنے، تو مستحب ہے کہ اس کا جو حصہ سنے وہ خود بھی آہستہ آہستہ سے دہرائے، ٹھیک ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے کسی دوسرے کی اذان سنی ہو، خواہ اس نے ان جملوں کو دہرایا ہو یا نہ دہرایا ہو، تو اگر اس اذان اور اقامت اور اس نماز کے درمیان جو وہ پڑھنا چاہتا ہو زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اذان اقامت سننے کی ابتدا ہی سے نماز ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو اپنی نماز کے لیے اس اذان اور اقامت پر اکتفا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ حکم اس نماز جماعت کے لیے محل اشکال ہے جہاں اذان صرف امام جماعت نے یا صرف مامومین نے سنی ہو، ٹھیک ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے اذان اور اقامت سنی ہو، چاہے اس نے خود پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس نے ارادہ بھی رکھا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، تو وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نماز جماعت میں اگر اور کوئی بھی نہیں ہے، اور صرف جو ہے انہوں نے کیا نام ہے امام جماعت نے صرف جو ہے وہ اذان دی اور مامومین نے سنی ہے، تو پھر محل اشکال ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کی اذان کو لذت کے قصد سے سنے تو اس کی اذان ساقط نہیں ہوگی، بلکہ عورت کی اذان سن کر اذان کا ساقط ہونا متعلقاً محل اشکال ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری ہے کہ نماز جماعت کی اذان اور اقامت مرد کہے، لیکن عورتوں کی نماز جماعت میں اگر عورت اذان اور اقامت کہے تو کافی ہے، اور ایسی جماعت میں دوسرے کے اذان اور اقامت پر اکتفا کرنا جس کے مرد عورت کے محرم ہو محل اشکال ہے۔ غیر ضروری ہے کہ اقامت اذان کے بعد کہی جائے، علاوہ ازیں اقامت میں معتبر ہے کہ کھڑے ہو کر اور حدث سے پاک ہو کر وضو یا غسل اور تیمم کر کے کہی جائے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کے جملے بغیر ترتیب سے کہے، مثلاً حی علی الفلاح کا جملہ حی علی الصلاۃ سے پہلے کہے، تو